الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. वो अता करे तो शुक्र उसका, वो अता करे तो शुक्र उसका, वो न दे तो मलाल नहीं. मेरे रब के फैसले कमाल हैं, इन फैसलों में ज़वाल नहीं. हर किस्म की हम्द सना तारीफों की बड़ाई अस्मत व बरतरी शान मुकाम अल्लाह जल्ला जलालहू की ज़ात बाबरकात के लिए है. दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनको अल्लाह ने मेरी और आपकी बल्कि सारी इंसानियत की हिदायत के लिए सिलसिला रिसालत व नबूवत में ख़त्म नबूवत व रिसालत का ताज पहना के मबूस फरमाया. आज के खुतबा जुमा में गुज़श्ता से वाबस्ता इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता
جس کا سوال میں اور آپ نماز کی ہر رکعت میں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم مانگتے ہیں، اس سے مراد اللہ کی وحی کے مخاطب یا ایھا الذین آمنوا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ تو وہ صحابہ کا راستہ، ان کی سب سے بڑی خوبی کا تذکرہ ہم پچھلے جمعہ میں کر چکے ہیں کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین بہت پختہ تھا، وہ کامل یقین والے تھے۔ ان کا یہ یقین تھا، ایمان تھا کہ اللہ کی بات سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ ایمان تھا کہ بیان پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا ہے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا میں سب سے بڑی بات اللہ کی بات ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں جتنے بھی کام کرنے کے انداز ہیں، جس انداز سے کام کیے جاتے ہیں، جتنے بھی رواج ہیں رسومات میں، ان میں سب سے بہترین طریقہ جناب محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ آپ کی زبان سے جو نکلے ہوئے الفاظ ہیں ان میں ذرہ برابر شک نہیں ہو سکتا۔ اور ان انعام یافتہ لوگوں کا آج کے خطبہ میں جو اگلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ذات سے بھی محبت تھی۔ صحابہ کو اللہ کے نبی کی ذات سے بڑی محبت تھی اور ان کی بات سے بھی محبت تھی۔ آج فرق ہے ہمارے اندر اور اس دور کے صحابہ میں، وہ آپ کی ذات کا بھی احترام کرتے تھے اور وہ آپ کی بات کا بھی احترام کرتے تھے۔ آج ہم ذات کے احترام کے تو دعوے دار ہیں، لیکن باتوں کے احترام میں ہم کہیں پیچھے اور دور ہیں۔ آئیے جن کا راستہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم نہ تو گمراہوں کا راستہ مانگتے ہیں نہ جن پر تیرا غضب ہوا۔ تو ان لوگوں کا راستہ مانگتے ہوئے ان کے طرز عمل پر ہمیں اپنی زندگیوں کو بنانا ہوگا۔ جہاں تک ذات کی محبت ہے، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، یہودی عالم لوگوں کو تعلیم دے رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی، مسلمان کہتے ہیں کہ صدقات کرو، خیرات کرو، تو گویا ان کا اللہ فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور ہم غنی ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہے کہ میرے لیے میرے نام پر خرچ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سنی، وہ کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا، کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بدلائی ہوئی جو بات ہے، آپ کا جو منصب و مقام ہے، اس پر شک کرتے ہو، تھپڑ دے مارا۔ مقدمہ رسول اللہ کی عدالت پہ چلا جاتا ہے کہ ابو بکر نے ناجائز تھپڑ مارا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح، یہودی عالم ہے اور اس کے گرد و نواز سننے والے بھی اس کی حامی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول یہ اس طرح نہیں تھا، یہ اللہ کی شان کے بارے میں بات کر رہا تھا، آپ کی تعلیمات جو ہمیں ملی ہے اس پر یہ طنز کر رہا تھا، میں نے اس لیے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ کہتے ہیں کہ ایسی بات کوئی نہیں۔ ابو بکر کو حضرت رسول اللہ کہتے ہیں اس کے لیے گواہ پیش کرو۔ کہا اللہ کے رسول
جہاں یہ معاملہ ہوا تھا یہ یہودی تھا اور اس کے سننے والے حامی تھے، میری گواہی کون دے گا؟ کہا گواہی تو دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی نا کہ ابو بکر گواہی تو دینی پڑے گی، تو پھر اللہ کا متحکم نے قرآن کو نازل فرمایا کہ یہ کہہ رہا تھا، اللہ نے اس کی بات کو سن لیا ہے جو یہ شخص کہہ رہا تھا کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہہ رہا تھا۔ اللہ نے آسمان سے کہا تو اللہ کی بات، رسول اللہ کی تعلیمات کے بارے میں کوئی بات کرے تو ان صحابہ کو برداشت نہیں تھا۔ یہ تو آپ کی ذات کی محبت پر، آپ کی بات کی محبت پر کٹ مرنے والے تھے۔ وہ نابینا صحابی جس نے اپنی لونڈی کو قتل کر دیا، ام ولد تھی، ام ولد اس سے کہتے ہیں جس لونڈی سے اولاد پیدا ہو جاتی۔ نابینا صحابی نے قتل کیوں کیا تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کے متعلق نازیبہ الفاظ بول رہی تھی۔ آپ کی ذات سے بڑی محبت کرتے تھے صحابہ۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، احد کا میدان تھا، بنو دینار کی خاتون میدان احد سے واپسی پر جب لوگوں کا قافلہ مدینہ منورہ آ رہا تھا تو یہ مدینہ سے نکل کر قافلے کی جانب بھاگ رہی تھی۔ بنو دینار کی خاتون نے پوچھا رسول اللہ کیسے ہیں؟ کسی نے کہا کہ تمہارے شوہر کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلاؤ۔ یہ قافلے کے اندر جا رہی ہے، قافلہ مدینے کی طرف آ رہا ہے، پوچھ دیا رسول اللہ کے بارے میں بتلاؤ۔ کسی نے کہا آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھا ہے۔ آگے چلتی کسی نے کہا احد کے میدان میں تمہارے بھائی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہنے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائیے۔ چند قدم آگے چلی، آپ دیکھیے ایک عورت ہے جس کو یہ خبر ملی اس کا شوہر شہید کر دیا گیا، اس کے بھائی کو شہید کر دیا گیا، اس کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا صدمہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود غلبہ اس بات کا ہے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلاؤ۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باحفاظت ہیں۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کائنات کے امام آپ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اس کے بعد دنیا کے سارے غم دور ہو گئے ہیں۔ یہ تھی ان کی ذات سے محبت کہ ہادے کی شہادت پر فطری غم ہے لیکن غلبہ رسول اللہ کی محبت کا ہے۔ وہ آپ کی ذات سے بڑی محبت کرتے تھے اور پھر وہ آپ کی بات سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ یہاں آج ہمیں سوچنا ہوگا کہ آج ہمارے دعوے ذات کے بارے میں بہت آگاہ ہے لیکن بات پر کوتاہیاں موجود ہیں۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے کان میں آواز آتی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تیری دنیا کی ضرورتیں چھوٹی ہیں۔ یہ آذان کے پہلے الفاظ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری جاب، تمہاری مصروفیت، تمہارے کام کاج، تمہاری ضروریات یہ سارا کچھ چھوٹے ہیں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ مؤذن یاد کروا رہا ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ لائق عبادت صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ حی علی الصلاۃ، سب کچھ چھوڑ دو، نماز کی طرف آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ دنیا کے کام کاج میں تو دنیا کی ضروریات ہیں لیکن آخرت کی کامیابی تمہیں نماز میں ملے گی۔ حی علی الفلاح، لوگوں کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے۔ تو میری حالت یہ ہے میں اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوں، رسول اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوں، لیکن میرے ایک کان میں آواز پڑتی ہے اور دوسرے سے نکل جاتی ہے۔
پہلے یہ ہوتا تھا خاموش ہو جائے بھائی اذان سن لے، ٹیلی ویژن بند کر دے جی اذان ہو رہی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا۔ اب کہتے ہیں یار یہ ذرا دروازہ بند کر دو اذان کی آواز آ رہی، گفتگو جاری رکھو۔ اب کیا ہوتا ہے سکرین چل رہی ہے بس آواز میوٹ کر دو، چینج ہو گئی نا حالت۔ اور دن میں 5 دفعہ مجھے کامیابی کی آواز پہنچتی ہے، مجھے نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، مجھے اللہ کا پیغام دیا جاتا ہے، اور آج میں محبت میں دعوے کرنے والا اس عین کیفیت پر عمل سے پیچھے ہوتا ہوں، حالانکہ یہ مجھ پر اور آپ پر فرض ہے کہ کانوں میں اذان کی آواز پہنچے تو فوراً دنیا کا سارا ہر کچھ مصروفیت اور کام کاج چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آئے۔ اور نبینا صحابی رسول اللہ سے کہتا اللہ کے رسول مجھے اجازت دے دے میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ عبداللہ واپس پلٹے، آپ نے پوچھا، آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ واپس۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، کہا عبداللہ جب اذان ہوتی ہے کان میں آواز آئے گی، پہنچتی ہے؟ کہا رسول اللہ میں اذان کی آواز کو سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تمہیں مسجد میں آنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں پھر عبداللہ کو لوگ دیکھا کرتے تھے، کوئی ساتھ لے جانے والا نہ ہوتا تو دیوار کو ٹٹول کے ہاتھ لگا کے عبداللہ بھاگ کر مسجد میں آیا کرتے تھے۔ جب مشکل گزرا تو کہنے لگے رسول اللہ مجھے مسجد میں مؤذن کی ڈیوٹی دے دیں تاکہ میں مسجد میں نماز پڑھ سکوں، میرے سے بار بار آیا نہیں جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو مؤذن ٹھہرایا۔ تو پہلے مؤذن بلال رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بعد سے محبت بھی ہمیں ہونی چاہیے، حالات جیسے بھی ہو، چاہے غربت ہے، تنگی کے حالات ہیں، آسانی ہے، امیری ہے، فراوانی ہے، صحت ہے، کوئی بھی حالت ہے، فرما برداری تو بہرحال ہونی چاہیے، یہی تقاضا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ حدیث نمبر 925 ہے، فرمایا صحابہ کی حالت پر ما علینا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص۔ صحابہ کی غربت کی حالت یہ تھی کہ پاؤں میں جوتیاں نہیں ہوتی تھی، اور ولا خفاف موزے بھی نہیں ہوتے تھے، ولا قلانس سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہوتا تھا، ولا قمص اور بسا اوقات قمیضیں بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگلی حدیث میں بتاتا ہوں کرتے کیا تھے، اور پھر مشرکین مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ وہ کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، پہننے کو جوتیاں نہیں ہے، جسم چھپانے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یہ کامیاب ہیں۔ لیکن اس غربت کے باوجود بھی وہ ننگے پاؤں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے رسول اللہ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان جہاد میں ہوتے تھے۔ کبھی یہ غربت ان کو دین سیکھنے میں مانع نہیں ہوتی تھی، یہ حالات ان کو اللہ کے رسول سے دور نہیں کیا کرتے تھے، حالات جیسے بھی تھے وہ رسول اللہ کے قریب ہوا کرتے تھے، آپ کی بات کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ غور کریں، امام المحدثین امیر المومنین فی الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو 70 صحابہ جن کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 442 ہے، فرمایا لقد رأیت 70 من اہل صفہ، البتہ میں نے 70 صحابہ جو اہل صفہ تھے ان کو دیکھا، ما منہم رجل علیہ رداء اما ادار و اما کساء قدر بطور فی اعناقهم فمنها ما يبلغ نصف الساقین ومنها ما يبلغ الكعبین فیجمع بیدی کراہیت ان ترى عورته۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے وہ 70 صحابہ کو دیکھا، جسم چھپانے کے لیے چادر نہ تھی، کسی کے پاس چادر تھی نچلا دھڑ چھپانے کے لیے، اور اگر وہ کسی کے پاس ہوتی اس نچلے دھڑ کو چھپانے کے لیے ایک چادر، تو وہ اس کو پکڑ کر یوں چادر لے کے
دائیں کندھے پر اور پھر اس طرح بائیں کندھے پر، اور اس کو گردن پہ پیچھے گرا لگا لیا کرتے تھے، اور وہ چادر اتنی چھوٹی ہوتی تھی، فرماتے ہیں کہ کسی کے وہ گھٹنوں تک پہنچتی تھی، کسی کو پٹنی تک پہنچتی تھی، اور بسا اوقات تو وہ ہاتھ سے اس چادر کو آگے سے پکڑ لیتے تھے کہ کہیں سطر ننگا نہ ہو جائے۔ یہ حالت تھی ان کی، لیکن اس حالت کے باوجود ان کی خوبی یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت تھی، اور ان کی تعلیمات کو سیکھنے کی طلب تھی، اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ حالات جیسے بھی تھے، اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ اللہ کی عبادت میں کس طرح جستجو رکھتے تھے۔ صحابہ تشریف لائے، کہا اللہ کے رسول ہم میں بعض وہ صحابہ ہیں، مسلمان ہیں، جو عبادات ہم جیسی کرتے ہیں، ہم ان جیسی کرتے ہیں، لیکن مال کی وجہ سے وہ میدان جہاد کا ہو، وہ کسی بھی معاملے کا ہو، مال خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مالدار ہم غربا سے اجر کے اعتبار سے ہم سے آگے ہیں۔ آپ ہمیں بھی بتلائیے کہ اجر میں، اللہ سے ثواب حاصل کرنے میں ان امیر صحابہ جیسا ہم بھی اجر حاصل کر لیں۔ سبحان اللہ، سوچ دیکھیں کہ جب کل میدان ہوگا، رب کے سامنے حاضری ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اعمال کی قلت کی وجہ سے ہم ان کے درجات سے کم نہ رہ جائیں، یہ ہم سے آگے نہ نکل جائیں۔ اور آج ہماری طرف کیا ہے؟ بالکل اس سے مختلف، اور وہ دنیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابہ جب فرض نماز پڑھ لو نا، فرض نماز، تو اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر تسبیحات سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ کل 100 مرتبہ ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیحات کیا کرو، اللہ تمہیں ان مالدار صحابہ جیسا اجر عطا فرما دے گا۔ اب صحابہ نے کیا کیا؟ یہ جو غریب تھے، نماز پڑھنی، بیٹھ جانا، اذکار کرتے رہنا، تسبیحات پڑھتے رہنا۔ وہ چلے جاتے تھے، ایک دن چلے گئے، 2 دن رک گئے۔ اب مالدار صحابہ سے بات، تم کیوں بیٹھتے ہو بھائی یہاں پر؟ چلے جاتے ہو، تم کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ، تسبیحات کیا کرو، اللہ تمہیں تمہارے جیسے یہ جو مالدار ساتھی ہیں ان کے اجر کے برابر کر دے گا۔ اگلی نماز کا وقت ہوا، غربا بھی بیٹھے تھے، امیر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اللہ کو یاد کر رہے تھے۔ ان میں سے شابی رسول اللہ سے کہتا اللہ کے رسول اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، ہم تو اجر میں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے یہ طریقہ بنا رہے تھے، اب وہ بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، ہم کیا کریں؟ رسول اللہ مسکرا کے کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اس میں میرا بس نہیں ہے۔ تو طرف دیکھیے کیا تھی، اجر میں، عمل میں، نیکی میں، فرض ہو نفل ہو، وہ ذات سے محبت کرتے تھے، بعد سے بھی محبت کرتے تھے۔ یہ خوبی ہے جن کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، اس جماعت کی یہ خوبی ہے۔ آج ہم بھی سبحان اللہ پڑھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہم جو دیکھنے میں، امام سلام پھیرتا ہے، فوراً چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بسا اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے امام میں محترم نے سلام پھیرا اور ابھی منہ مقتدیوں کی طرف نہیں کیا، پیچھے سب ٹوٹی ہوتی ہے، اور پھر جو ہمارے تسبیحات کرنے والے یا جو ہم ہیں، ہماری اپنی حالت یہ آواز اس طرح کی ہوتی ہے، 120 کی سپیڈ پہ ہاتھ چل رہا ہوتا ہے، تسبیحات کرنے والوں کی حالت یہ، اور اجر کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی جو زبان حرکت کر رہی ہے، آپ کا دل اور دماغ اس کا ساتھ دے، سبحان اللہ، بڑی محبت سے، بڑے احترام سے، بڑے اکرام سے، بڑے اخلاص سے، الحمدللہ، اللہ اکبر، ایک دفعہ بولے کہ سبحان اللہ،
تو 10 نے کیا ہے، الحمدللہ 10 نے کیا ہے، اللہ اکبر 10 نے کیا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھا 1000 نے کی ہے، اور وقت کتنا ہے 2 سے 3 منٹ۔ تو اس کا اہتمام کریں، اس سے آپ کے دل میں محبت اکرام بڑھے گا، آپ کے دل میں ایمان مضبوط ہوگا، اللہ کا قرب ملے گا، اور پھر جو ہم زبان سے جن لوگوں کا راستہ مانگتے ہیں انشاءاللہ ان کے راستے پر ہوں گے، اللہ ان کا ساتھ ہمیں نصیب کرے گا۔ یہی تو حکم ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ساتھ نصیب کرے گا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ شہداء کی معیت ہوگی، صالحین کی ہوگی، صدیقین کی ہوگی۔ اللہ رب الجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ یہ پھر جو معیت تمہیں ملے گی نبیوں کی، مع النبیین والصدیقین صدیقین کی، والشہداء شہداء کی، والصالحین صالحین کی، وحسن اولئک رفیقا۔ دنیا میں بڑے بڑے ساتھ ہیں، بڑی بڑی رفاقتیں ہیں، ان میں سب سے بہترین رفاقت ہے اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں تھے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت سفر کوئی آسان نہیں ہوا کرتے تھے، آج کی طرح ہمارے لگژری سفر نہیں تھے، وہ پہاڑوں جنگلوں کا سفر پیدل اونٹ گھوڑے سواریوں پر، اور کئی کئی دنوں بسا اوقات مہینوں تک اللہ اکبر کبیرہ شدت کی دھوپ تھی۔ عبداللہ ابن عمر راستے میں پڑاؤ ڈالتے، ایک جگہ دیکھا تو ایک نوجوان بکریاں چروا رہا تھا، اسے بلاتے ہیں ادھر آؤ، ہمارے پاس دسترخوان پر آؤ، ہم کھانا کھانے لگے ہیں، آپ بھی کھانا کھا لو۔ صحابہ کا یہ وصف ہوا کرتا تھا، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ہم تو کھانا کھانے لگے ڈلے کر دیتے ہیں، یار 2 بندے بیٹھے جا کے بھی نہیں کھائیں گے، اور ان کی عادت یہ تھی وہ بندہ ڈھونڈا کرتے تھے، آؤ جی کھانا کھانا ہے، تو پھر کھانوں میں برکت پڑی تھی۔ انہوں نے بلایا آؤ دسترخوان پر، کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ کہا سخت گرمی ہے، تپتی ہوئی لو ہے، پہاڑوں کا علاقہ، اتنی گرمی میں روزہ رکھا۔ کہا قیامت کے دن کی گرمی سے بچنے کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے، آج کی گرمی کو برداشت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کا امتحان لیتے ہیں، کہا ایک بکری دے دو، نؤتی کا ثمنھا ونؤتی کا من لحمھا، ہم اس کے پیسے بھی تمہیں دیں گے اور اس میں سے کچھ گوشت بھی دے دیں گے۔ تو کہنے لگا انہا لیست لی بغنم انہا غنم سیدی، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میرے سردار آقا کی ہے، میں تو غلام ہوں۔ کہنے لگے پھر کیا ہوا؟ آقا حسین کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا تھا۔ وہ غلام چرواہا صحابی یہ سن کر تھوڑا پیچھے ہٹا اور اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہتا ہے این اللہ، این اللہ، کہ بتلاؤ پھر رب کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہہ کے چلا گیا۔ عبداللہ ابن عمر کتنی دیر تک ہی پڑھتے رہے این اللہ، این اللہ۔ کیسا مضبوط ایمان ہے، تپتی ہوئی لو ہے، پہاڑوں کا علاقہ ہے، دوپہر کی گرمی ہے، روزے کی حالت میں ہے، اور غلام صحابی ہے، اور اس کے ایمان کو چیک کر رہے تھے۔ اس نے کہا میں یہ اپنے آقا کو تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، تو اللہ کو کیا جواب دوں گا جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے؟ اور گلے پہ بیٹھنے والے دکاندار حضرات، کیشیئرز، اور یہ جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے احباب ہیں، وہ ان صحابہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کریں۔ کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ڈر جاتے ہیں، جو ایمان ہے کہ اللہ دیکھ رہا اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو یہ صحابی کیا واپس آئے عبداللہ ابن عمر، پتہ کروایا کہاں ہے صحابی، پتہ کرو یہ غلام کہاں پہ، پتہ کیا، ریوڑ سمیت خرید کے اس کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا، یہ تحفہ ہے تمہارا، لے جاؤ اپنی زندگی گزارو۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بھائیوں کو کہ دیکھیں یہ وہ جماعت ہے
جن کی 3 اس وقت خوبیوں کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں۔ ایک تو ان کا ایمان بڑا پختہ تھا، یہ سابقہ جمعہ کا ہمارا عنوان تھا، اور آج کے جمعہ میں وہ رسول اللہ کی ذات سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، ہر چیز قربان کر دیتے تھے، اور وہ آپ کی بات سے بھی بڑی محبت کرتے تھے۔ آئندہ جمعہ صحابہ کرام کی ایک اور خوبی ہے کہ ان کے دلوں کی کیفیت بڑی صاف شفاف تھی، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کہنے والے کو، آپ سامعین کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جتنا علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے، اور جیسے ہم ظاہر میں نظر آتے ہیں ہماری تنہائیاں اور ہمارے باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ الہ العالمین جو غلطی کوتاہی ہے وہ معاف فرما دے، اور اللہ جو خیر و بھلائی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔